شفاعته لكل حول من حوال مقتحم. دوستوں اور بزرگوں، ماں بہنوں، آج کی مجلس کے اندر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں جو بہت ضروری ہے، اور وہ بھی قرآن پاک اور حدیث کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے ہوئی. سورہ حسنہ آپ کا جو ہے اسی کے متعلق باتیں ہوئی اور اس کو غور سے سننا چاہیے. آج کل رات 12 بجے سے مسجد کی کھلنے کی اجازت ملی ہے، تو اس بارے میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. تمام مساجد کے ذمہ دار لوگ اور ہم سب لوگ ذمہ دار بھی ہم لوگ اس بات کو خوب دھیان میں رکھیں. ہماری شریعت جو ہے شریعت مطہرہ، یہ اس میں اسبابوں کا اللہ جل شانہ نے ہماری بہت رعایت فرمائی ہے. قرآن حکیم سے بھی یہ بات ثابت ہے. حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام جب مصر میں تھے تو ان کے بھائی لوگ جو ہے جب وہاں ان کے پاس اناج لینے جاتے تھے تو والد صاحب حضرت یعقوب علیہ السلام یہ اللہ کے نبی، آپ دیکھیے تو صحیح، اللہ کے نبی ہے، اللہ کے نبی معصوم ہوتے ہیں. تو یعقوب علیہ السلام نے ان بھائیوں کو کہا، ابھی کچھ پتہ نہیں کہ وہاں یوسف علیہ السلام وہ تو بعد میں بات کھلی، لیکن وہ بس مصری کا بادشاہ یوں کرتے ہیں اور اس طریقے سے وہ غلہ لینے کے لیے جاتے ہیں. تو سب بھائی لوگ مل کر جانے لگے. تو باپ نے والد صاحب نے یعقوب علیہ السلام نے اپنے ان بیٹوں کو ایک وصیت کی جو قرآن حکیم کے اندر ہے، سورہ یوسف کے اندر. وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحدہ وادخلوا من ابواب متفرقہ. یہ میرے بیٹو، یا بنی، تم جو مصر جا رہے ہو تو لوگ جلن کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں، تم سب لوگوں کو ایک دروازے سے جاتے ہوئے دیکھیں گے تو لوگوں کی نظر پڑے گی تو سوچیں گے کون لوگ ہیں، کہاں سے اتنے بڑے لوگ آ گئے، یہ وہ، اور پھر تمہارے بارے میں تفتیش شروع ہو جائے گی. اس لیے میں تم کو ایک تدبیر بتاتا ہوں. دیکھو یہ ظاہری سبب ہے. لا تدخلوا من باب واحد، ایک گیٹ سے مصر میں داخل مت ہونا. وادخلوا من ابواب متفرقہ، اور تم لوگ داخل ہونا الگ الگ دروازے سے، یعنی اس کے کئی گیٹ تھے تو ایک ادھر سے داخل ہو، ایک ادھر سے، یعنی متفرق ہو جائے الگ الگ، تاکہ لوگوں کی نظر نہیں پڑی ہو. ایک دو آدمی تو جاتے ہیں، لیکن تم سب بھائی لوگ ایک ساتھ جاؤ گے تو نظر پڑے گی تو تمہارے بارے میں سوچنے لگے گی، کوئی حسد کرے گا، کوئی کیا کرے گا، تمہیں نقصان پہنچے گا. اب یہ ایک تدبیر تھی. آگے اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، کہ یہ اللہ جل شانہ نے جو فیصلہ کیا ہے اس تدبیر سے کچھ ہوگا نہیں، لیکن یہ ایک حاجت ہے فی نفس یعقوب علیہ السلام کے جو انہوں نے پورا کیا. تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اسباب کے درجے کی رعایت کرنا ہمیں بہت ضروری ہے. ہم اتنے بڑے ولی اللہ نہیں بن جائے، اور ولی اللہ کو بھی جو ہے اسباب کے اوپر جو ہے چلنا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ پاک کی طرف سے ہی ہے. آپ تو ولی اللہ کی بات کرتے ہیں، لیکن صحابہ سے اور سارے انبیاء کے سردار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، غور سے سننا میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، تاکہ آپ کو دین سمجھ میں آئے، گھر میں رہنے پر صبر آئے، گھر میں رہنے پر نیکی کرنے کے اندر مزہ آئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حدیث پاک میں ایک واقعہ آتا ہے، لمبا ہے لیکن میں تھوڑے سے مفہوم کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے یہاں ایک دو مہمان تھے، یعنی وہیں رہتے تھے، اور کچھ بکریاں تھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا رکھا تھا کہ ہر روز ان بکریوں کا دودھ نکالے شام کو اور 3 حصے بنائے. 2 تو تم جو میرے مہمان ہو وہ ایک ایک پیے، اور ایک پیالہ اسی طرح کا میرے لیے رکھی. اور یہ روزانہ ہوتا رہا. ایک دن ایسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے کسی فیصلہ کرنے پر کوئی ضرورت تھی تو مسجد نبی علیہ السلام سے دور کسی محلے میں گئے.
رات بہت دیر ہو گئی وہاں. تو یہ صحابیوں نے دودھ نکالا اور دودھ نکال کر اپنا اپنا حصہ پی لیا اور ایک حصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. اب ایک صحابی نے سوچا کہ ابھی اتنے رات کو دیر ہو گئی, کیا صحابہ کرام کھانے کے بغیر سونے آنے دیں گے؟ ایک وسوسہ آیا اور پھر یہ وسوسہ مضبوط ہوا. مضبوط ہوتے ہوئے چونکہ ان کو بھوک بھی تھی ابھی باقی, تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا پیالہ اٹھا کر پی لیا. تو جب اٹھا کر پی لیا تو پی تو لیا, لیکن اب گھبرا گئی, اب کیا ہوگا, اب کیا ہوگا, اگر حضور آئے میرا دودھ دیکھا نہ ہوگا, دل دکھے گا تو میرا کیا ہوگا؟ کیونکہ یہ کوئی ایسے عام انسان کا واقعہ کا نہیں ہے, یہ تو سارے انبیاء کے سردار ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, وہ آئیں گے تو ہوگا کیا؟ اب بیچارے چادر اوڑھ کر جو ہے سوئے, لیکن نیند نہیں آتی کب یہ ہو, کیسا ہو. اتنے میں تھوڑی دیر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. رات کو دیر ہو گئی تھی. آپ نے آنے کے بعد وضو فرمایا اور 2 رکعت نماز پڑھی, اور اس کے بعد جو ہے پھر وہ پیالے کے پاس گئے تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیالہ بھی بالکل خالی تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ شکوہ شکایت نہیں کی اور یہ بھی نہیں کہا کہ یا اللہ آسمان سے اتار دے, غیب سے اتار دے. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تو ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کی انگلی مبارک میں سے جو پانی نکلتا ہے تو یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اللہ پاک سب چیز پر قادر ہے. آپ نے سنا ہوگا معجزات میں ان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کے اندر کنکریاں کلمہ پڑتی تھی, تسبیح کرتی تھی. بہرحال وہ دودھ نہیں ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, اللہ جل شانہ کے سامنے ہاتھ اٹھایا, اور وہ صحابی جنہوں نے پی لیا تھا وہ بیدار تھے, کھائے ویسے ہی انہوں نے چادر اوڑھی ہوئی تھی, وہ بالکل قریب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھی, اور دعا فرما رہے, وہ دعا سن رہے. صحابی, یا اللہ مجھے بھوک لگی ہے, یا اللہ کریم تو اس کو کھلا جو مجھے کھلائے. یہ ایسا نہیں کہ یا اللہ آسمان پر سے اتار دے, یا اللہ زمین سے نکال دے, ایسا نہیں کہا. نبی ہوتے ہوئے آج کل تو ہم ذرا سی 2 رکعت پڑھ رہے, بس ایسے ہو گئے کہ اولیاء کرام کے سردار بن گئے. کسی صاحب نے جو ہے ان کی یہاں چوری ہو گئی تو کوئی بڑے بزرگ سے جو ہے انہوں نے اس کا عرض کیا تو حضور نے فرمایا کیا تم نے اس کی انتظام کیا تھا کہ چور نہ آئے اپنے اپنے زمانے کی, مثلا دروازہ بند کرنا, یہ کرنا, وہ کرنا ہے نا, اور جو ہے جیسے آج کل جو ہے یہ الارم وغیرہ کا ایسا کچھ نہیں کہا. تو کہا پھر شکایت کیوں کرتے ہو تم؟ دیکھا آپ نے ان بزرگوں کی باتوں کے اندر ان کو تعلیم دی کہ اتنے بڑے اپنے آپ کو مت سمجھو گے بس اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر سے دیا ہے, ہم کیا ہے, کچھ نہیں ہے, ہم تو مانگے بھی مانگے اللہ تعالیٰ سے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی, یا اللہ مجھے بھوک لگی ہے, یا اللہ تو اس کو کھلا جو مجھے کھلائے, تو اس کو پلا جو مجھے پلائے. وہ صحابی اندر سن رہے ہیں. سننے کے بعد فوراً انہوں نے چادر کو اتار دی اور ایک دم جو ہے ایک بڑا ٹپیلا لے کر گئے بکری کے پاس. کیوں کہ حضور کی دعا تھی کہ تو اس کو پلا جو مجھے پلائے, ضرور دودھ نکلے گا. اگرچہ وہ بکریاں ایسی تھی کہ دوسری مرتبہ ایک ٹائم میں دودھ نہیں دیتی تھی. وہ گئے تو انہوں نے دودھ نکالنا شروع کیا تو بارش کی طرح دودھ آنا شروع ہوا. ان کا بڑا جو ٹپیلا پوٹ تھا وہ سب بھر گیا اور بھر گیا جو ہے. پھر اس کو لے کر وہ آئے حضور صلی اللہ کے پاس, اور حضور صلی اللہ کے پاس لے کر آئے, کہا یا رسول اللہ پیجیے. جو کہا معاملہ کیا ہے, تو وہ بہت ہنسے, ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئے, بہت خوشی تھی. کہا میرے صحابی بتاؤ تو صحیح کیا ہے, کیا ہوا. پھر انہوں نے اصل واقعہ بیان کیا. دیکھا آپ نے, تو مجھے صرف یہ بتلانا ہے کہ یہ حدیث پاک کا جو یہ مفہوم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سبب سے مانگا. آج ہم لوگ یہ کہتے ہیں تو مرنا ہے تو مر جائے. ارے بھائی دیکھیے, اب آپ دیکھیے کہ کوئی آدمی کسی کو مار ڈالے تو حکومت یہی ہوگی اس کو پوری سزا دے گی, مار ڈالے تو. ایسا نہیں کہہ سکتے اس کی تقدیر میں اس وقت موت لکھی ہوئی تھی. بیوقوف ہے, تو دنیا ظاہری اسباب پر اللہ تعالیٰ رکھی ہے. تو اسی طریقے سے جو ہے ہم لوگوں کو اس کی پوری رعایت کرنا چاہیے. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تمام ذمہ داران مسجد, جیسے بعض لوگوں نے مسجد آج کھولی بھی ہے اور بعض کھولیں گے, ان سے بہت ہی
بہت سی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے. حضرت علامہ تقی عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کو آپ جانتے ہی ہے، بہت بڑے بزرگ ہے، ابھی پاکستان میں، اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز فرمائے، صحت عطا فرمائے، تندرست فرمائے. انہوں نے میسج بھیجا کہ تم اتنے بڑے بہادر مت بن جاؤ. یہ بہادر ان کا لفظ ہے کہ بہادری مت دکھلاؤ کہ ایک دم بس پہنچ گئے، جو کچھ ہونے کا ہو جائے گا. ارے یہ بہادری ہے. انبیاء کرام نے جو اسباب کے ساتھ چلے تو ہم کو کیا ہو گیا؟ جی ہاں، لیس للانسان الا ما سعی کو یاد رکھ کر، توکل پھر تیری تدبیر ہی تقدیر ہے. اگر تو اسباب کے ساتھ چلے گا، اس میں اللہ پاک ثواب بھی عطا فرمائیں گے کہ اللہ تیرا حکم بھی ہے کہ اسباب کے ساتھ چلو. اللہ تعالیٰ سبھی اسباب کو بھی تو اللہ تعالیٰ بنانے والا ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ مساجد وغیرہ کھولنے کے اندر پورا احتیاط کیا جائے کہ جب تک پورا نظام جو حکومت کا ہے وہ نہ ہو جائے تب تک کھولنے کی کوشش نہ کرے. اور عام لوگ بھی مساجد کے ذمہ دار سے جو ہے بار بار اس چیز کو طلب نہ کرے جب تک، ورنہ ان کے اوپر جو ہے بات آتی ہے. تو علامہ تقی عثمانی مقدس اللہ علیہ نے فرمایا بہادر مت بن جاؤ. میرا خود یہ واقعہ ہے کہ میں نمازوں کو گھر پر پڑھتا ہوں تو جو ہے کبھی جوش آ جاتا ہے تو پھر علامہ تقی کی بات بھی یاد آتی ہے اور بزرگوں کی بات بھی آتی ہے کہ میری ذات سے اگر کسی کو نقصان ہوا تو اس کے پاس میرے پاس کیا جواب ہوگا؟ چلو میرا کچھ ہو گیا تو ٹھیک ہے، لیکن میری ذات سے اگر کسی کو کچھ جواب نہیں. آج کل یہ ہوا چل رہی ہے یہاں، ہے نا، آپ نے بہت سی چیز دیکھی ہے، روزانہ آپ میں سے سنتے ہو کون بیمار ہو گیا، کون بیمار ہو گئے. تو یہ اسباب کے ذریعے میں اللہ جل شاہ اور ایسا آپ اگر مراقبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ثواب بھی عطا فرمائیں گے. جب خود پورا نظام نہ ہو جائے تب تک جو ہے کھولنے کی بات نہ کرے. اگر جو ہے کوئی، میں تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے اپنے علاقے کی مساجد والے جو ہے ذمہ داروں کو مجبور نہ کرے. ہاں پوچھے تو صحیح لیکن مجبور نہ کرے، کیونکہ یہ ایک بڑا کام ہے، اس کام کو کرنا ہے. یہ میں آپ لوگوں کو جو ہے آج کی مجلس کے اندر عرض کیا. آپ لوگ سمجھیے ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کی ناصر بنتے ہیں. ہم لوگ تو جو ہے ہمارا نفس جب بگڑ جاتا ہے تو ایسا ہے کہ 2 رکعت نفل نماز تہجد کی پڑھی تو پھر صبح میں سکھی نیچے اٹھ کر دیکھے گا کیا کوئی نوٹ ملے، کوئی پیسہ آیا ہے، اللہ تعالیٰ کوئی میسج آیا ہے. ارے تم اور ہم کیا، بڑے بڑے جو ہے صحابہ اور صحابہ سے بڑھ کر انبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام نبیوں کے سردار ہیں. ان کا واقعہ میں سنا چکا آپ کو کہ کس طریقے سے اسباب، حالانکہ وہاں بہت سارے معجزات بغیر اسباب کے آئے ہیں. بغیر اسباب کے آنے کی وجہ سے اس کو معجزات کہتے ہیں. انگلیوں مبارک میں سے پانی ابل پڑا اور کتنے لوگوں نے وضو کیا، پیا. ایک کنویں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب مبارک ڈالا تو کنویں کے اوپر تک پانی آ گیا، پھر اندر چلا گیا. سب نے وضو کر لیا، پی لیا. اور کڑوے کھاری کنویں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک ڈالا، میٹھا ہو گیا. تو وہاں تو بغیر اسباب کے ہزاروں معجزات ہوئے، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے تو اسباب کے ساتھ مانگتے تھے. تو اسباب کو بھی لے کر چلو اور اللہ کے پر پورا یقین اور اعتماد ہو. یہ دونوں چیزوں کو جمع کرنا یہ شریعت مطہرہ کا کام ہے. روزی بھی دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، لیکن پھر روزی مانگنا اللہ تعالیٰ سے ہے. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جس کی چاہتے ہیں روزی کو وسیع کر دیتے ہیں، وہ یقذل، اور جس کے لیے چاہے وہ کم کر دیتے ہیں اللہ جل شانہ. یہ ساری چیزیں اللہ جل شانہ کے آدمی. آپ لوگ جو ہے دوسری باتوں میں تو سمجھ جاتے ہیں، لیکن پتہ نہیں یہاں کیوں سمجھ آتا ہے کہ بھائی جو ہے دکان کھولیں گے، بیپار کریں گے، تجارت کریں گے، فیکٹری میں جائیں گے تو پیسہ ملے گا. تو تمہارے مقدر میں ہو تو ملنے والا ہے، پھر کیوں جاتے ہو، کیوں دکان کھولتے ہو، کیوں جو ہے کارخانے میں جا کر جو ہے سارا دن تکلیف اٹھاتے ہو. تو اسی سے یہ سمجھ میں آ گیا اولاد جتنی مقدر میں اتنی ملنے والی ہے، شادی کیوں کرتے ہو بغیر شادی کے؟ شادی کرنا یہ سبب کے ذریعے میں اللہ نے رکھا ہے. فرمایا تو بغیر سبب کے مانگتا ہے تو گیا نبی سے بھی بڑھ کر توڑنا چاہتا ہے، اللہ کے انبیاء سے بھی بڑھ کر. اس لیے اسباب ذمہ دار حضرات سے بھی میری یہ گزارش ہے پوری مکمل یہ کرو، یعنی اس قانون کی پابندی کرو جو حکومت کی ہے، اور جو چیزیں انہوں نے لکھ کر دی ہے یا زبانی کی ہے اس کو پوری طرح سے کرو. پھر اگر کچھ ہو جائے اللہ جل شانہ کے قبضے کی قدرت میں حق تعالیٰ جل شانہ ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بعض لوگ اتنے جذبے میں آ جاتے ہیں، ان کو حضرت تقی عثمانی مقدس اللہ علیہ کا یہ لفظ یاد کہ بہت زیادہ بہادر مت بن جاؤ، بس بہادر کچھ چل جائے گا، جو کچھ ہوگا چل جائے گا. نہ ایسا نہیں. شریعت جو ہے، شریعت مطہرہ جو ہے ایک ایسی چیز ہے کہ جو جامع اور مانع ہے، یعنی تمام چیزوں کو لے کر جو ہے اللہ جل شانہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے. نہیں میں نے آپ کو سنا لیس للانسان الا ما سعى،
کر توکل پھر تیری تدبیر ہی تقدیر ہے. انسان جو کچھ کوشش کرے گا وہ پائے گا. پھر کوشش کر, پھر اللہ پر بھروسہ کر. بیمار ہو گیا, پہلے اللہ پر بھروسہ کر دیا, اللہ تو شفا عطا فرما دے, اس کے بعد دوا بھی کھائے. اولاد چاہیے تو اللہ تعالیٰ یا اللہ تعالیٰ اولاد دیجیے, اور پھر جو ہے اولاد کے لیے جو اسباب ہے شادی کرنا, بیوی کرنا, پھر اس کو بھی کرے, ہے نا. اتنا بڑا بہادر نہیں بن جائے کہ بس میں تو اتنا بڑا ولی بن گیا کہ اب اللہ سے اللہ تعالیٰ مجھے 4 لڑکے دے دے, 4 لڑکیاں دے دے, میں شادی نہیں کرتا ہوں. ارے انبیاء کرام نے جب یہ اسباب اختیار کیے تو آپ اور ہم کون ہیں؟ تو یہاں مساجد کے اندر بھی اسباب کو اختیار کرنا یہ لازمی ہے. حکومت نے جو قانون عائد کیے ہیں, ڈاکٹر لوگ جو ہے رات دن انتھک محنت کر رہے ہیں اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس بیماری کے اندر کمی ہو جائے گی, تو اس میں جو ہے یہ اسباب کے درجے میں ہے. یہ اسباب بھی اور جو ہے ایمان اور اسباب دونوں کو ساتھ لے کر چلو, ایمان اور اسباب, ہے نا. یہ وقت زیادہ نہیں ہے ورنہ میں اس کے اوپر بھی اور آپ کو بتاتا. ایمان اور اسباب, اللہ کے اوپر پورا توکل, اور اسباب اس لیے کہ اسباب بھی نہیں بنایا, اسباب کو بھی اللہ نے بنایا. مثال کے طور پر, ایگزامپل کے طور پر, اگر بیمار ہوئے ہیں تو اللہ پر بھروسہ ہے, لیکن پیراسیٹامول آپ نے لی تو درد سر کم ہوا. یہ پیراسیٹامول کا بنانے والا کون ہے؟ انسان ہے. انسان نے کس سے بنایا؟ اپنے دماغ سے بنایا, اور انسان کے دماغ کو بنانے والا اللہ جل شانہ ہے. تو پیراسیٹامول کو بنانے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے, ساری دواؤں کا خالق اللہ تعالیٰ ہے. ایک درود شریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھاتا ہے اسی کو, اللہم صلی علی سیدنا محمد بعزی کل دائین و دوائین. اللہم صلی, درود پاک ہے, یہ بیمار ہوتا ہے شفا میں بہت کام آتا ہے. اللہم صلی علی, یعنی اللہ تعالیٰ رحمت بھیجو اس نظیر پر. جتنی دوائیں ہیں ان کی مقدار اور جتنی بیماریاں, بکل دائین, دائین مانے بیماری, اور بکل دائین و دوائین, اور دوا, تو بیماری کو دینے والا اللہ, دوا دینے والا. تو اللہ کی چیز جو دی ہوئی ہے دوا, وہ ہمیں استعمال کرنے کے اندر کوئی ہمارے ایمان کے خلاف نہیں ہوگا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے دی ہے دعا, مسجد بھی اللہ نے دی ہے, اور یہ سارے قانون اور یہ الگ الگ کھڑا رہنا یہ بھی اللہ نے دیا ہے. تو یعنی یہ دوا کے طور پر دیا ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد بعزی کل دائین و دوائین. میرے محترم بھائیوں, دوستوں, بزرگوں اور سب کو کہتا ہوں, ہے نا, تو گھروں میں رہنے پر بھی صبر آئے گا. گھروں میں نے کہا نا, میں خود جو ہے جوش میں آ جاتا ہوں, لیکن جوش میں آنے کے بعد پھر جوش کو کم کر دیتا ہوں. کہ اللہ کے بندے سوچ انبیاء کی سیرت کو دیکھ کہ اگر اپنی ذات سے کسی کو نقصان پہنچا تو اس کا بھی تو جواب دینا ہوگا نا. اس کا کیا جواب دیں گے؟ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو توفیق عطا فرمائے. یہ مفتی تقی صاحب نے تو بڑی اچھی بات کہی, مجھے بھی بہت تسلی ہوئی کہ ایک دم بہادر مت بن جاؤ گے, بس چلے مسجد میں چلے, جو کچھ ہونے کا ہوگا. ایسا نہیں ہے, شریعت مطہرہ ایسی چیز نہیں ہے. ایمان اور اسباب دونوں کو لے کر حق تعالیٰ جل شانہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو لوگ بیمار ہیں, جن لوگوں کا انتقال ہو گیا ہے, ان کے ساتھ اللہ اچھا معاملہ فرمائے. اور جو لوگ بیمار ہیں مولا کریم, ان کو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے, چاہے وہ مسلم ہو, غیر مسلم ہو, کسی بھی قوم کا ہو. یا اللہ جتنے بیمار لوگ ہیں اللہ جل شانہ ان کو شفا کاملہ اجر عطا فرمائے. حق تعالیٰ جل شانہ ہسپتال میں جو لوگ ہیں ان کو بھی شفا سکون اطمینان عطا فرمائے. یہ دعا کر لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والرسل. یا اللہ ہم تیرے بہت کمزور بندے بندیاں ہیں مولا کریم, بہت کمزور ہے مولا کریم. یا اللہ ہمیں ایمان کامل عطا فرما, اور یا اللہ اسبابوں کے اندر ہمیں یہ ایمان عطا فرما کہ ان سارے اسبابوں کو مولا کریم آپ پیدا فرمانے والے ہیں. بادل سے بارش برسا, بادل کو پیدا کرنے والے آپ ہیں مولا کریم. دوا سے بیماری شفا ہوئی مولا کریم, تو دوا بھی آپ پیدا کرنے والے ہیں مولا کریم. اسی طریقے سے بزرگوں نے بتایا ہے کہ جب دوا پیو تو ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لو اور اس دوا پر دم کر دو, تاکہ ایمان اور سبب اور اسباب دونوں داخل ہو جائے. مولا کریم ہماری رہنمائی فرما. یا اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرما. مولا کریم نیکی وہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اس وقت جو ہم گھر میں بیٹھے ہیں مولا کریم, بہت سکون کے ساتھ تیری یاد کرنے کی توفیق عطا فرما, گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما, قرآن پاک کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما, درود پاک کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے والدین جو آخرت پہنچ چکے ہیں ان کی مغفرت فرما, ان کی مغفرت فرما یا ارحم الراحمین. ہماری دعاؤں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق میں قبول فرما. یا اللہ تمام مردوں کو, عورتوں کو, مولا کریم بچوں کو, سب کو مولا کریم شفا عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ یا ارحم الراحمین.